آج کا جو کلمہ ہے خداوند کا سلیپی کلمہ 5واں کلمہ، اور ہم آیت پڑھیں گے یوحنا 19واں باب اور اس کی 28ویں۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاللویا۔ ایک پلپٹ جو بہت زیادہ بڑا سمپل، صرف 2 لکڑیوں کے اوپر بنایا گیا، ٹی کی شکل میں، آمین۔ اور اس پلپٹ پہ خدا یسوع مسیح نے سب سے بڑا ایک سرمن دیا جو جن کو 7 سیئنگز کہا جاتا ہے، آمین، ہاللویا۔ اور اتنے سمپل پلپٹ پہ وہ 7 سیئنگز جو بڑے چھوٹے چھوٹے لفظ تھے، بڑا کوئی بہت لمبا چوڑا میسج نہیں تھا، لیکن ان چھوٹے 7 لفظوں پہ، جملوں پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ملینز آف میسیجز ان 7 کلموں پہ دیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک میسج آج ہم سیکھیں گے، میں پیاسا ہوں۔ خداوند نے کیوں کہا I thirst، میں پیاسا ہوں؟ تو آج ہم اس حوالے سے سیکھیں گے، آمین، ہاللویا۔ تو بے شک خداوند یسوع مسیح کی اگر ہم جسمانی فزیکل کنڈیشن کو دیکھیں، اس وقت جس وقت خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ بولے میں پیاسا ہوں، a simple word، میں پیاسا ہوں، تو ایک چیز واقعی حیرت انگیز نہیں ہے، کوئی حیران کوئی بات نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم باغ گتسمنی سے شروع کریں، پچھلی گزری رات جو تھی، تو خداوند یسوع مسیح اتنے زیادہ بے چین تھے، اتنے زیادہ وہ سوچ میں تھے کہ ان کا پسینہ جو ہے وہ خون بن کر ان کی باڈی سے، ان کے چہرے سے جو آ رہا تھا باہر۔ لیکن یہ صرف میڈیکلی طور پہ اگر دیکھا جائے، اس سچویشن میں ایک انسان جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کا پسینہ آپ کی باڈی سے ایز اے بلڈ نکلنا شروع ہو جائے تو میڈیکلی طور پہ یہ شخص کو مار بھی سکتا ہے، اتنی زیادہ بے چینی کی حالت میں۔ اور یہ صرف ایک شروعات تھی اس ٹائم پہ۔ اس کے بعد خدا یسوع مسیح کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، مکے مارے گئے، گالی گلوچ کیا گیا اور ان کی داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، اور یہ بھی ابھی صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد ان کے کمر پر ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، اس طرح سے مارے گئے کہ ان کی باڈی کے انٹرنل آرگنز، اندر کے سارے پارٹس جو وہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے مارے گئے کہ ان کی پوری باڈی کی جلد جو ہے وہ اسکن ان کی باڈی سے اتر کر الگ ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بھی ابھی صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد بھاری صلیب اسی ٹوٹے ہوئے بدن سے کہا گیا کہ اٹھا کر کلوری پر لے کے جائیں۔ امیجن وہ پین، وہ درد، امیجن کریں کہ کس طرح سے وہ اس ٹوٹی ہوئی باڈی کے ساتھ خدا یسوع مسیح اس صلیب کو اٹھا کر کلوری تک لے کر گئے ہوں گے۔ نو ڈاؤٹ خداوند کی اس حالت میں خداوند نے بالکل یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں، ان کی زبان تالوں کے ساتھ لگی ہوگی۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے ایک روحانی جنگ اندر چل رہی تھی ان کے، کہ انہوں نے خداوند کی جو ایک رسپانسبلٹی تھی جو خدا نے ان کو دی تھی وہ پوری کر رہے تھے۔ اور یوحنا جو یہ دکھتا ہے وہ کہتا ہے، ہم آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اگر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ کیا پورا ہو؟ نوشتہ پورا ہو۔ اب یہی شخص جو صلیب پر کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں، چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک عید پر جو عیسائیوں کی عید تھی، یہودیوں کی عید تھی، وہاں پر موجود تھے۔ عید کون سی وہ منا رہے تھے؟ اس کو کہتے ہیں فیسٹ آف ٹیبرنیکل، خیمہ گاہ کی عید۔ وہاں پر یسوع مسیح موجود تھے۔ اب اس عید کے اندر وہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ جو یہودی ہیں وہ عید کیوں مناتے تھے؟ کیونکہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ خداوند نے ان کو مصر سے آزاد کیا اور وہ 40 سال اس بیابان میں جو ہے وہ گھومتے رہے، اور ان 40 سالوں میں خداوند نے ان کو بلیس کیا، ان کو مختلف جگہوں پر پرووائڈ کیا، ان کو کھانا دیا، ان کو پانی دیا۔ اور اس
ساری یادگاری میں خیمہ گاہ کی عید کو جو ہے وہ منایا جاتا تھا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیسٹ آف ٹیبرنیکل. اور وہاں پہ ایک سروس ہوتی تھی جس کو کہتے تھے واٹر لائبیشن، پانی کی آزادی کی سروس، آبی آزادی کی سروس. اس میں کیا کرتے تھے، جو کاہن تھا وہ جو ہیکل ہے وہاں سے جاتا تھا اور نیچے ایک سیلون کا پول تھا، تالاب تھا، وہاں سے پانی لیتا تھا اور زمین پر انڈیل دیتا تھا. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہیکل سے جو کاہن تھا وہ نیچے آتا تھا اور سیلون کے تالاب سے پانی ایک پکچر میں لیتا تھا، ایک گھڑے میں لیتا تھا اور اس کو زمین پر انڈیل دیتا تھا. اور یہ 7 دن تک یہ ساری سروس جو وہ چلتی تھی. اور آخری دن جب سب سے بڑی عید کا دن ہوتا تھا، اس دن جب وہ کاہن جب جاتا تھا اور وہاں سے وہ پانی نہیں لے کے آتا تھا، خالی گھڑا اوپر جو وہ لے کے آتا تھا اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو انڈیلتا تھا. اب وہ کیا ظاہر کرتے تھے یہاں پہ؟ وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح سے ان کو ان 40 سالوں میں پانی، جب وہ پیاسے تھے تو خدا نے ان کو پانی پرووائڈ کیا. اس حوالے کو ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا تھا جب بالکل خاموشی اختیار کی جاتی تھی اور وہ لوگ جو اس پورے اجتماع میں اکٹھے ہوتے تھے اس سروس کو دیکھنے کے لیے، وہ یسایہ کی آیات پڑھتے تھے جہاں پہ لکھا ہے کہ میں پانی کی ندیاں جاری کروں گا، اور مسیح کو بلاتے تھے کہ اے خدا مسیح کو بھیج تاکہ ہماری جو ہے وہ پیاس بجھے. اور وہ اس طرح کے نعرے لگاتے تھے وہاں پہ. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے چند دن پہلے، سلیپ پر جانے سے پہلے. تو خداوند یسوع مسیح نے جب سارے دعا میں، خاموشی میں، بڑی سادگی سے وہاں پر دعا کر رہے تھے اور یہ ساری سروس کو دیکھ رہے تھے، جب کاہن اس خالی گھڑے کو ڈیل رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز سے پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو. آمین. خداوند یسوع سے نے کیا کہا؟ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میرے پاس آ کر پیے. اب وہ سارے ایک دم سے حیران ہوئے کہ یار یہ کون ہے جو اس میٹنگ میں، جو ایک سائلنس میٹنگ ہے جہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، جہاں پہ اس پوری سروس کو ہم آنر کرتے ہیں، تو یہ کون ہے جو اس پوری میٹنگ کے اندر بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے. اب آگے خدا یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے، اگلی آیت یہاں پہ پلیز لیں، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. آمین. اب لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے. اب کتاب مقدس میں کیا آیا ہے؟ کیوں خدا یسوع مسیح چلا کر کہہ رہے تھے جو کوئی پیاسا میرے پاس آئے؟ جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے. خداوند یسوع مسیح ان یہودیوں کو کچھ یاد کروانا چاہ رہے تھے، کچھ بتانا چاہ رہے تھے، کچھ سکھانا چاہ رہے تھے اس ٹائم پہ. اب کیا یاد کروانا چاہ رہے تھے؟ فوراً سے ان یہودیوں کو وہ واقعہ یاد آیا ہوگا جو شاید ابھی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. خروج کی کتاب 17واں باب اور اس کی 3 سے 6 آیت. یہ پورا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ جب رفدیم کے علاقے میں جب مصر سے آزاد ہوئے، یہ یہودی جتنے تھے اسرائیلی، جب مصر سے آزاد ہوئے تو وہ ایک رفدیم کے علاقے میں آئے. وہاں پر ان کو پانی نہیں ملا. They were thirsty. وہ پیاسے تھے اور انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا. انہوں نے موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں پہ لے آیا ہے، ہمیں پیاسا مارنے کے لیے یہاں پہ لے آیا ہے. خداوند کو بڑبڑانا بالکل نہیں پسند اور نہ ہی کمپلین کرنا. بڑبڑانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تو جو کہتا ہے وہ کبھی پورا نہیں کرتا، تو جو کلیم کرتا ہے وہ تو اس کو کبھی پورا نہیں کرتا. دس از کالڈ بڑبڑانا، مرمرنگ. اور اس سب کے بعد موسیٰ نے خدا کے آگے جھک کر دعا کی کہ خدا، کیونکہ وہ موسیٰ کو مارنے تک کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے. پڑھتے ہیں ذرا جلدی سے. وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے
اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خدا سے فرمایا، فریاد کر کے کہا کہ میرے ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ اس حد تک وہ غصے میں آ گئے تھے کہ موسیٰ کو مارنے کے در پہ آ گئے تھے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ اب یہ وہی لاٹھی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں the rod of judgment، انصاف کی لاٹھی۔ یہ وہی راڈ ہے، وہی لاٹھی ہے جو موسیٰ نے دریائے نیل پہ ماری تھی، اور وہ پانی کیا بن گیا تھا؟ خون میں بدل گیا تھا۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اسرائیل کے بزرگوں کو لے کے آ، اور آگے خدا نے اس کو انسٹرکشن دی کہ حورب کے علاقے میں جا اور وہاں پہ ایک چٹان کے اوپر جہاں میں کھڑا ہوں گا اس چٹان پر مارنا اور وہاں سے پانی نکلے گا۔ اور موسیٰ نے ان بزرگوں کے پاس جا کے ضرور کہا ہوگا کہ خداوند آپ کو ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بے شک وہ بزرگ جو تھے وہ گھبرا گئے ہوں گے، کہ ان کو تو پتا تھا نا کہ ہم لوگ وہ ہیں جو بڑبڑا رہے ہیں، ہم لوگ وہ جو کمپلین کر رہے ہیں، اور خدا پتہ نہیں اس بڑبڑانے کے بدلے میں، اس کمپلین کرنے کے بدلے میں ہم سے کیا کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات، یہ لاٹھی بھی جو ہے وہ موسیٰ کو خدا نے کہا اپنے ساتھ لے کے جا، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ لاٹھی ہم پہ لگے گی اور ہم کوئی جانور بن جائے، کوئی مینڈک بن جائے، کوئی اس طرح سے کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ تو وہ گھبرا گئے ہوں گے، بے شک وہ گھبرا گئے ہوں گے۔ اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو موسیٰ نے ایک دفعہ ضرور ان بزرگوں کو دیکھا ہوگا، اور لاٹھی ان کی طرف دیکھ کے زور سے چٹان کی طرف مارتی ہوگی جہاں پہ خداوند خود اس چٹان پر موجود تھے۔ اور وہ بزرگ جو وہاں پہ تھے انہوں نے شاید سکون کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ وہ گھبرا رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ دے آر مربرنگ، دے آر the one جن کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن جب اس لاٹھی کو اس چٹان پہ مارا گیا تو اس میں سے پانی جاری ہو گیا، ایمین۔ اس میں سے پانی نکلا، اور 30 لاکھ کے قریب جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے اس وہاں سے پانی پیا۔ اب وہ چٹان، اس چٹان پہ کون آ کے کھڑا ہو گیا؟ خدا نے کہا وہاں پر میں ہوں گا۔ دیکھ، دوبارہ پڑھنے چھٹی آئے، دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا، میں اس چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ وہ سزا جو ان بزرگوں کو اور اس کانگریگیشن کو جو خدا کے آگے بڑبڑا رہے تھے، جو کمپلین کر رہے تھے، جو خدا کو اور موسیٰ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ سزا جو ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ لاٹھی جو ان پر چلنی چاہیے تھی، خداوند نے اپنے اوپر چلوائی۔ ہاللیلویہ! وہ لاٹھی خداوند نے اپنے اوپر چلوائی، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح سے خدا یسوع مسیح صلیب پر وہ سزا، وہ گناہ، وہ ساری لعنت جو ہم نے ریسیو کرنی تھی، وہ ساری لعنت خدا نے صلیب اپنے اوپر لے لی۔ اور جب لاٹھی وہ نیزہ جو جب سپاہیوں نے خداوند کی پسلی میں مارا تو کیا نکلا تھا اس میں سے؟ خون اور پانی۔ یہ وہی پکچر ہے جو خروج کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح ہماری چٹان ہے، اس چٹان کو ہماری خاطر جو ہے وہ مارا گیا، اس کو چھیدا گیا، اور وہ سزا جو ہمیں ملنی تھی وہ خدا نے اپنے اوپر لے لی۔ خدا نے کہا آپ اپنی پیاس بجھائیں، میں پیاسا ہوتا ہوں آپ کی جگہ میں پیاس جو ہے وہ برداشت کروں۔ آپ زندہ رہیں، آپ کی جگہ میں مرتا ہوں۔ آپ ہر قسم کی برکت پائیں، میں آپ کی جگہ لعنت لیتا ہوں۔ آمین۔ تو خدا نے اتنا بڑا کام آج کے دن کیا۔ بے شک نو ڈاؤٹ خداوند پیاسے تھے، لیکن آج کیا ابھی آج کے دن آپ لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اس چیز کو جو خداوند نے اتنا بڑا کام صلیب پہ کیا، کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو؟ وہ ساری پین جو خداوند نے برداشت کی، کیا آج تو نہیں آپ وہ پین دوبارہ خداوند کو دے رہے؟ اس چیز کے بارے میں سوچیں۔
میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا لیکن ہم چھوٹی سی ضرور دعا کریں گے کہ خدا نے اتنا بڑا کام ہمارے لیے سلیپ پہ کیا آمین اور اتنی درد برداشت کی. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب آنکھیں بند کریں اور صرف شکر گزاری کریں خدا کی اس پین کے لیے اور اس ساری سفرنگ کے لیے جو خدا نے آج کے دن ہمارے لیے برداشت کی. ہاللیلویا ہاللیلویا.